السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے اور دنیا اور آخرت کی دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے۔ آج کی تعلیم فضائل نماز چیپٹر 3 پیج 377 سے ہے۔ حقیقت میں نماز میں بڑی خیر اور برکت ہے۔ اس کا ہر ذکر بہت سی خوبیوں کو اور اللہ کی بڑائیوں کو لیے ہوئے ہے۔ ایک سبحانک اللہم ہی کو دیکھ لیجئے جو سب سے پہلی دعا ہے کہ کتنے فضائل پر حاوی ہے۔ سبحانک اللہم، یا اللہ تیری پاکی بیان کرتا ہوں کہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر برائی سے دور ہے۔ وَبِحَمْدِکَ، جتنی تعریف کی باتیں ہیں اور جتنے بھی قابل مدح امور ہیں وہ سب تیرے لیے ثابت ہیں اور تجھے زیبا۔ وَتَبَارَکَ اسْمُکَ، تیرا نام بابرکت ہے اور ایسا بابرکت ہے کہ جس چیز پر تیرا نام لیا جائے وہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّکَ، تیری شان بہت بلند ہے، تیری عظمت سب سے بالاتر ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُکَ، تیرے سے علاوہ کوئی معبود نہیں، نہ کوئی ذات پرستش کے لائق کبھی ہوئی نہ ہے۔ اسی طرح رکوع میں سبحان ربی العظیم، میرا عظمت اور بڑائی والا رب ہر عیب سے بالکل پاک ہے۔ اس کی بڑائی کے سامنے اپنی عاجزی اور بیچارگی کا اظہار ہے کہ گردن کو بلند کرنا غرور اور تکبر کی علامت ہے اور اس کا جھکا دینا نیاز مندی اور فرما برداری کا اقرار ہے۔ تو رکوع میں گویا اس کا اقرار ہے کہ تیرے احکام کے سامنے اپنے کو جھکاتا ہوں اور تیری اطاعت اور بندگی کو اپنے سر پر رکھتا ہوں۔ میرا یہ گنہگار جسم تیرے سامنے حاضر ہے اور تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ تو بے شک بڑائی والا ہے اور تیری بڑائی کے سامنے میں سرنگوں ہوں۔ اسی طرح سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ میں بھی اللہ کی بے حد رفعت اور بلندی کا اقرار ہے، اور اس بلندی کے ساتھ ہر عیب اور ہر برائی اور عیب سے پاکی کا اقرار ہے۔ اپنے سر کو اس کے سامنے ڈال دینا ہے جو سارے اعضاء میں اشرف شمار کیا جاتا ہے، اور اس میں محبوب ترین چیزیں آنکھ، کان، ناک، زبان ہیں۔ گویا اس کا اقرار ہے کہ میری یہ سب اشرف اور محبوب چیزیں تیرے حضور میں حاضر اور تیرے سامنے زمین پر پڑی ہوئی ہیں، اس امید پر کہ تو مجھ پر فضل فرمائے اور رحم کرے۔ اور اس عاجزی کا پہلا ظہور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر مؤدب کھڑے ہونے میں تھا، پھر اس پر ترقی اس کے سامنے سر جھکا دینے میں تھی، اور اس پر بھی ترقی اس کے سامنے زمین پر ناک رگڑنے اور سر رکھ دینے میں ہے۔ اسی طرح پوری نماز کی حالت ہے، اور حق یہ ہے کہ یہی اصلی حیت نماز کی ہے، اور یہی ہے وہ نماز جو دین اور دنیا کی فلاح و بہبود کا زینہ ہے۔ حق تعالیٰ شانہ اپنے لطف سے مجھے اور سب مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ مجاہد رحمہ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، فقہائے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی نماز تھی۔ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو اللہ سے ڈرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو فرماتے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ایک بڑے جبار بادشاہ کے حضور میں کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر وضو کر جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ فرماتے، ترجمہ: یا اللہ تیرا بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، اے احسان کرنے والے،
اور بھلائی کا برتاؤ کرنے والے بد اعمال تیرے پاس حاضر ہے۔ تو نے ہم لوگوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ اچھے لوگ بروں سے درگزر کریں۔ تو اچھائی والا ہے اور میں بدکار ہوں۔ اے کریم، میری برائیوں سے ان خوبیوں کی بدولت جن کا تو مالک ہے درگزر فرما۔ اس کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کل پڑھا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ پاک تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما کے راحت چین سکون عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک بنا دیجیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔